فرد نہیں ہے میرے آقا کی امت کا، بنی اسرائیل کا فرد ہے، 200 سال کے گناہوں کا پاپی مجرم فسق و فجور میں ڈوبا ہوا شخص ہے، میرے آقا کا نام چوم لے محبت کی وجہ سے تو اللہ 200 سال کے گناہوں کو معاف کر کے دھو ڈالتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، التجا کرنا چاہوں گا، وہاں وہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، 200 سال کا مجرم ہے، کبھی کبھار سرکار کے نام کو چومنے والا ہے، اور یہاں پر میرے آقا کریم کا امتی ہے، اور کبھی کبھار نہیں، اپنی زندگی ہی صرف نام اقدس کی محبت میں نہیں، سرکار کے مبارک زلفوں سے لے کر نلائن اقدس تک ہر چیز سے کوٹ کوٹ کے محبت بھی کرتا ہے، اور سرکار کا غلام بھی ہے، اور اپنی حلال کی کمائی میں آقا کی آمد کی خوشی پر وقتاً فوقتاً خرچ بھی کرتا ہے، کھانے پکا کے مسلمانوں کو پیش بھی کرتا ہے، سرکار کی احادیث کا لیکچر دیتا دلواتا سنتا سناتا بھی ہے۔ ایک طرف یہ کھڑا ہے، ایک جانب وہ کھڑا ہے، اگر وہ نام کی محبت کی وجہ سے چومے تو 200 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے، جنت دے دیتا ہے، 70 روح سے نکاح فرما دیتا ہے، اور جو ہر وقت ہی ان کی محبت میں ڈوبا رہے، جو ان کا جسم تو بڑی بات ہے، نام تو بڑا مقام میں رکھتا ہے، ان کے نالائن کو بھی سر پہ رکھنے کے لیے تیار بیٹھا ہو، جن کے نالائن کے نام آنے پہ ان کے سر جھک جاتے ہوں، اتنی محبت کرنے والے، ملاحت بنانے والے آقا کے غلام، بتائیے اس محبت کی وجہ سے پھر رب ہماری بخشش نہیں؟ میرے آقا کی آمد بخشش کا، میرے آقا کی آمد مسلمانوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ہم ایسے نہیں اشعار پڑھتے، الحمدللہ قرآن و سنت کی ترجمانی اشعار میں کی جاتی ہے، قرآن و سنت کی ترجمانی اشعار کی صورت میں کی جاتی ہے، یہ حدیث سنی، اسی کی ترجمانی چند اشعار کے اندر آپ سماعت فرمائیں۔ میرے آقا کی آمد ہماری بخشش کا، جن جن کی بخشش کا ذریعہ وہ ذرا جھوم کے ہاتھوں کو بلند کر کے لہرا دیں۔ رنگ لگ عبداللہ دے جدو دو جگدہ سلطان آیا، رنگ لگ عبداللہ دے جدو دو جگدہ سلطان آیا، ساڈی بخشش دا سامان آیا جی، ساڈی بخشش جدو دو جگدہ سلطان جب موسیٰ جان کو توڑتے تے خالق دی گل بات ہوئے، جب موسیٰ جان کو توڑتے تے خالق دی گل بات ہوئے، جہاں صدقے میں آمنا جائے تو جندے گھر رب دا بول رنگ لگ جدو دو جگ محبوب خدا دی آمد تے اسی خوش ہوئی ہے، سادہ حق بندے محبوب خدا دی
اسی کافر نہیں، اسی مومن حاضر، اسی کافر نہیں، اسی مومن حاضر، اسی کافر نہیں، اسی مومن تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، میلاد مصطفیٰ جاری رہے گا، میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ۔ صحیح بخاری کی حدیث، میرے آقا کریم تشریف فرمائیں، حضرت جابر ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے تھے، یا رسول اللہ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشانی آ گئی ہے، بہت بڑی مشکل سر پہ ہے، کوئی حل نہیں ملتا تھا۔ میں حدیث کی تفہیم عرض کر رہا ہوں، تو میں نے سوچا چلو مشکل کشا جو موجود ہے، اس لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ فرمایا کیا مشکل ہے؟ عرض کی ابا حضور کا انتقال ہو گیا ہے، ابا حضور کا، اور میرے والد نے ایک یہودی کا کھجوروں کی شکل میں قرض دینا ہے، اس کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، یہودی آیا ہوا ہے، اور ہمارے باغ میں جو کھجوریں لگی ہوئی ہیں کئی سال بھی باغ پھل دیتا رہے تو یہودی کا قرض پورا ہو سکتا؟ میں نے اس کو کہا یار تو قسطیں کر لے، یا رسول اللہ وہ کہتا نہیں، بات ہوئی تھی فلاں تاریخ کو سارا حق مشت دیں گے، مجھے ابھی چاہیے، اجازت ہو تو میں اس کو آپ کی بارگاہ میں بلا لوں، چلو آپ سفارش کر دیں، وہ قسطیں ہی کر دیں، وہ معاشرے میں آج بھی یہ جملے بولے جاتے ہیں، میری بات چل رہی ہو کسی سے وہ مانتا نہ ہو تو میں پھر تیسرا بندہ تلاش کرتا ہوں، یار چلو میری نہیں اس کی مان لے گا، چلتی ہے معاشرے میں نہیں چلتی؟ صحابی رسول نے بھی اسی طریقہ کار کو اپنایا، فرما لے آؤ اس یہودی کو، غور کریں، فرما لے آؤ اس، یہاں پہ ایک جملہ میں بولنا چاہوں گا حدیث سے ہٹ کے، یہ مسجد کے قریب ہی بھائی ارشد کی ورکشاپ ہے نا، وہاں پہ ہمارے ایک بھائی غلام محمد نام تھا، وہ کام کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے، ہر بندے کی اپنی اپنی، اب دیکھیں اس بندے کی قسمت دیکھیں، یہ اس کی کل خانی بھی اس محفل میں شامل، اتنا درس حدیث، اتنا سرکار کی شانیں ہمارے اس بھائی کی کل خانی میں بھی بیان ہو گئی۔ جہاں اب آپ نے میلاد کا سالانہ پروگرام رکھا، قدرتی کیونکہ میں نے رات ان کو کہا کہ 8:30 بجے، میں نے کہا ناممکن ہے، پھر میں نے مشورہ دیا کہ آپ ہمارے ساتھ ہی مل جائیں، کل خانی محفل میں ہی رکھ لیں، کل خانی محفل، عام کل خانیاں بھی یہاں ہوتی ہیں اور یہ بھی ہو رہی ہے، زیادہ ثواب عام کا پہنچ رہا ہوتا ہے یا اس کا پہنچ رہا ہے؟
خوش نصیب ہے غلام محمد کے نہیں ہے جو غلام محمد، سمجھ رہے ہے جو غلام بخشش کے لیے تو یہی کافی ہے، غلام محمد، غلام جب وہ کہیں گے نا فرشتے غلام محمد، غلام تو غلام محمد آیا بس ٹھیک۔ آقا کی حدیث ہے، کوئی کہے جی ایسے باتیں کرتے رہتے ہیں، فرمایا جس نے میری محبت پر اپنے بچے کا نام رکھا میرے نام پر، قیامت کے دن رب اس کو بھی اس کے والدین کو بھی فرمائے گا جاؤ تمہاری بخشش ہو گئی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پوچھیں گے مولا بتا تو صحیح کس وجہ سے بخش دیا ہے، کون سی نیکی کام آئی ہے؟ فرمایا مجھے حیا آتی ہے کسی نے میرے محبوب کی محبت کی وجہ سے اپنی اولاد کا نام محمد یا احمد رکھا اور میں اس کو یا محمد اور احمد نامی شخص کو دوزخ میں ڈالوں، مجھے حیا آتی ہے بس اپنے محبوب کے نام کی محبت کی وجہ سے تم سب کو جنت میں داخلہ۔ ان کی کل خانی بھی شامل ہے غلام محمد کی، غلام محمد کی۔ حدیث یاد ہے کہاں پہنچے ہوئے تھے؟ فرمایا اس کو، صحیح بخاری کی حدیث، یہودی آ گئے، کافر کافر ہی ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جابر سے نا قسطیں کر لے، کہنے لگا نہیں جی، جب قرض لیا تھا انہوں نے قسطوں کو کہا ہی نہیں تھا، انہوں نے کہا تھا فلاں تاریخ کو پورا یکمشت واپسی ہوگا۔ میرے آقا نے دوبارہ اس کو نہیں کہا، میں ہوتا آپ ہوتے تو منت سماجت ہے کرتے یار کچھ نہیں ہوتا، غریب آدمی ہے، قرض اتنا ہے کہ کئی سال کی کھجوریں بھی پورا وہ کہاں سے دے۔ عدالت بھی بندے کو کیا کرتی ہے اس موقع پہ، یہ شرعی قانون ہے، قرآن و حدیث میں قانون ہے کہ اس کو مہلت دو، قسطیں کرو، اس کو مہلت دو اور قسطیں کرو۔ یہ عدالت نہیں تھی؟ آپ سے بڑا جج کہاں سے ہم تلاش کر کے لائے؟ آپ سے بڑا عادل کہاں سے ہم تلاش کر کے لائے؟ دوبارہ کیوں نہیں کہا؟ سمجھانے کے لیے۔ فرمایا کہا تھا حجت اتمام کو، دوبارہ نہیں کہتے یہ مت سمجھنا کہ میں بھی تیرے جیسا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ میں عام بشر ہوں۔ جابر کو فرمایا چلو جابر مجھے اپنے باغ میں لے چلو۔ ایمان افروز حدیث ہے صحیح بخاری کی، امام بخاری نے اس کو بار بار ذکر کیا صحیح بخاری میں، کیونکہ سرکار کا ماننے والا تھا نا، چاشنی اور محبت کے لیے کبھی کسی باب میں لے آتے ہیں، کبھی کسی پھر کسی نے پوچھا امام بخاری اتنی دفعہ کیوں لائے؟ اب جان بھی تو چھڑانی تھی نا، کہا اس کی اس مناسبت سے اس باب سے نسبت بنتی تھی تب ذکر کر دی، اس کی اس مناسبت سے فلاں باب سے نسبت بنتی تھی تب ذکر۔ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ بار بار سرکار کے اختیار کو لاگو کر کے مزے لے رہے ہیں۔ امام بخاری، امام ہمیں کہا جاتا ہے بخاری میں نہیں، تم نے سرکار کا مقام بخاری سے پڑھا ہی نہیں۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ عرض کر رہے ہیں، نہ جھگڑا نہ فساد، نہ جھگڑا نہ فساد۔ کائنات کی ہر کتاب سر آنکھوں پہ، لیکن بخاری کی رٹ والوں کے لیے اپیل ہے، صرف بخاری لے کے بیٹھ جاتے ہیں، تم بھی لے آؤ ہم بھی، لیکن شرط یہ جھگڑا نہیں ہو، کیونکہ اہل سنت جھگڑے کو پسند ہے۔ ہم الحمدللہ امن والے لوگ ہیں، ہمیں امن ہی پسند ہے، ہمیں امن ہی، سرکار نے ہمیں امن کا درس دیا۔ کائنات کی ساری کتابیں سارا آنکھوں پہ، لیکن تیری طبیعت صاف کرنے کے لیے تو جو بخاری کہتا ہے، بخاری لے کے تو بھی بیٹھ جا، بخاری لے کے فقیر بھی بیٹھ جاتا ہے، تیرا موضوع ہوگا جو کچھ تو کہتا ہے اس کو بخاری سے نکالنا، سرکار کی ذات کے بارے میں، سرکار کی، اور میرا موضوع ہوگا جو کچھ میرا مسئلہ کے حق کا سرکار کے بارے میں کہتا ہے، میں وہ بخاری سے مثلا غیب ہے، اختیارات ہیں، شفاعت ہے، حاضر و ناظر ہیں، زندہ ہیں، ہر جگہ ہیں، ہر طرف ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، میرا یہ موضوع، صرف بخاری لے کے بیٹھتے ہیں۔ اگر میں اپنے مسلک کو سرکار کے توسل سے، اپنے شیوخ کی محنتوں سے، والدین کی دعا سے، آپ سب کی دعا سے صرف بخاری سے ثابت نہ کر سکا، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، میں سٹیج پہ بیٹھ کر تبلیغ کرنا چھوڑ دوں، اس سے بڑے جملے میرے پاس نہیں ہیں۔ میں کبھی آپ کو لاکھ روپے انعام دوں، لاکھ روپے کی ویلیو کیا ہے؟ اور پوری دنیا کی ویلیو نہیں، یہاں بیٹھ کے
5 منٹ کی تبلیغ جو ہے نا ہو شریعت کے مطابق، ہو اللہ رسول کی رضا کے لیے، پوری دنیا کی دولت اس کا مقابلہ نہیں کرتی۔ میں نے تو اپنی سب سے قیمتی دولت داؤ پہ لگا کے بیٹھا ہوں، میں ہمیشہ کے لیے سٹیج پہ بیٹھنا چھوڑ دوں گا۔ مجھے پتا ہے نا کہ اب دینی ہے، سمجھے نہیں ہے آپ؟ مجھے پتا ہے نا کہ اب فیصلہ آباد میں اب کون اس کو رات ثابت کر سکتا ہے؟ مجھے پتا ہے نا سارا کچھ بخاری میں ہی موجود ہے۔ بلکہ میں آپ کے ادارے پہ جو سرکار کا کرم ہے جملے بڑھا دوں، اب مجھے بھی نہ لیں، اپنے محلے کے کسی مزدور کو، کسی طالب علم کو، کسی مستری کو، جناب کسی سینٹری والے کو جو بخاری پڑھنے آتے ہیں، ان میں سے کسی کو کہہ دیں وہ ساری باتیں آپ کو بخاری سے نکال دیں۔ یہ اللہ کا کرم نہیں آپ کے ادارے پر؟ 25 کے قریب تعداد پتہ نہیں ہے مجھے، ہر سال الحمدللہ ایک تعداد فارغ ہوتی ہے۔ ان قریب میں اعلان کروں گا، میرا ایک اندازہ ہے 25 کے قریب اس سال بچے اور بچیاں آپ کے ادارے سے فارغ ہو گئے۔ 2 بچے لوگ فارغ کرتے ہیں، لاکھوں روپے کا فنڈ لوگوں سے وصول کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں۔ کم و بیش اس سال آپ کے ادارے سے عالمہ فاضلہ کورس، ترجمہ تفسیر کورس، ناظرہ قرآن پاک اور ناظرہ بھی ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر رہا ہوں، آپ کے مانا والا میں کسی ادارے میں ایسے نہیں پڑھایا جاتا۔ لیں کسی ادارے کے بچے کو، اپنے ادارے کے بچے کو ہم بٹھا دیں گے، تجوید کے سوالات ہم کریں گے، اس کو بھی سن لینا، اس کو بھی سن لینا۔ میں کچھ نہیں کر رہا، یہ سب اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے۔ میں تو ایسا ٹیڑھا انسان ہوں، میں تو اپنے آپ کو ایک قدم نہیں چلا سکتا۔ یہ اللہ رسول کا کرم ہے، اللہ رسول کا۔ 25 بندے ایک تعداد ہے، الحمدللہ ہر سال یہی تعداد، کبھی 20، کبھی 30، کبھی 25، کبھی 15 نکل رہے ہیں کہ نہیں نکل رہے آپ کے جامع سے؟ الحمدللہ اللہ ثانی یہ سرکار کا خصوصی فیض ہے، اور انشاءاللہ یہ فیض جاری ہی رہے گا، بڑھتے ہی چلا۔ ہمارے سورسز کم ہوتے جا رہے ہیں، یقین جانے ادارے کے سورسز کم پڑ گئے ہیں، طالب علموں کی تعداد آپ کے سورسز سے آگے نکل چکی ہے۔ ظاہر تعداد بڑھے گی تو اخراجات بڑھیں گے کہ نہیں بڑھیں گے؟ یہ میں نے ایک جملہ بولا ہے، اور اس کی یاد دہانی آپ کو رمضان المبارک کے قریب جا کے کروں گا۔ ہم نے اس سال رمضان میں اتنا فنڈ ادارے کے لیے آپ سے لینا ہے کہ ہمارا ادارہ پورا سال کم از کم جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں ان کے وظیفے کی دنیا میں اور بل دینے کی دنیا میں کم از کم خود مختار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اب پریشانی ہوتی ہے، اس سال نہیں، اس مہینے کا وہ نہیں پورا ہو رہا، اب بل کے پیسے نہیں ہیں، ہم نے زکوٰۃ تو دینی ہوتی ہے کہ نہیں دینی ہوتی؟ ذہن بنا رہا ہوں۔ تو جہاں آپ کی آنکھوں کے سامنے دین کا کام ہو رہا ہے اور آپ کے محلے کی ہی انتظامیہ چلا رہی ہے پیسوں کا نظام، جو پیسے آپ دیتے ہیں مجھے نہ ان کا پتہ ہے کتنے ہیں، نہ مجھے پتہ ہے کتنے پڑے ہیں، نہ میرا دور تک ان سے کوئی مانگنے تک میرا تعلق ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ رسانی جو انتظامیہ اس وقت آپ کے ادارے میں موجود ہے، میری معلومات کے مطابق 1 روپے کی خیانت بھی نہیں ہوتی۔ الحمدللہ رسانی پورے کے پورے حساب سے رسول اللہ کی شریعت پہ ہی خرچ ہو رہا ہے، سرکار علیہ السلام کی۔ یہ نہیں کہ مجھے ضرورت پڑ گئی 50,000 روپے، چلو جی امام صاحب کو قرض دے دو۔ شریعت میں امام کو مسجد کے ادارے کے پیسوں سے قرض دینے کی اجازت ہے؟ لوگ پتہ نہیں کیسے انتظامیہ رکھے ہوئے ہیں، قرض دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں آپ کو معاف کر دیا ہے۔ آپ کی جیب سے گئے تھے کہ آپ نے قرض دیا؟ پہلی بات۔ دوسری بات، آپ کے ذاتی پیسے تھے، آپ نے امام کو معاف کر دیے ہیں؟ جنہوں نے کبھی ایسا قدم اٹھایا، جتنے پیسے امام کو دیے اتنوں کی پہلے توبہ کرے، پھر معاف کیے تو اتنے پیسے اپنی جیب سے مسجد کو واپسی بھی کرے، اللہ سے توبہ بھی کرے۔ آپ کو نہیں ہے تو کسی مفتی سے پوچھ لیں کہ ہم یوں مسجد کے پیسے فلاں جگہ دے سکتے ہیں؟ نہیں، قرض کے دور پہ امام کو نہیں دے سکتے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا چلو جابر تیرے، حدیث یاد ہے نا، چلو جابر تیرے، فرمایا یہ تو مت سمجھنا کہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، ہم تو سب کچھ رکھتے ہیں، بس میں ویسے کہہ رہا تھا چلو تم مان جائے تو دکھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، تو چلو جابر تیرے باغ میں چلتے۔ حدیث یاد ہے نا، کیا کہا رہے تھے کہ کئی سال بھی باغ پھل دے تو کھجوریں کھجوریں کھجوریں، میرے آقا چلتے ہیں خرام خرام۔ اندازہ تو لگا جن کے نالین جہاں پڑ جائیں رب اس جگہ کی قسم اٹھا ڈالے، ان کے چال کے کیا انداز ہوں گے، ان کے چلنے کا کیا مقام ہوگا۔ سرکار آگے آگے، صحابہ آل بیت و یہودی،
میرے آقا باغ کے اس کنارے سے داخل ہوتے ہیں، بس چلتے ہی جاؤ، اگلے دروازے سے آپ باہر تشریف لے آتے، ایک سے داخل اور دوسرے سے تشریف لے آتے. فرمایا، جملے سننا، فرمایا جابر کھجوروں سے پھل توڑو، یہودی کا قرض پورا کر دو. اے جابر تجھ سے ایک سوال ہے، میں کرنے چلا ہوں. جب ابھی چند منٹ سے پہلے تو کہہ رہا تھا کہ یہ کھجوروں کا باغ کئی سال بھی پھل دے تو قرض پورا ہو سکتا، جب اب سرکار فرما رہے تھے تجھے اے جابر کھجوریں توڑو اور یہودی کا قرض ہے، تو بولا کیوں نہیں ہے؟ کاش کہ حدیث کی تفہیم سمجھ آ گئی ہو. اے جابر تو بولا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ یہ تو وہی باغ ہے جس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کئی سال بھی پھل دے تو کھجوریں پوری ہو سکتی. اے جابر تو بولا کیوں نہیں ہے؟ اے جابر تو جابر کے مزار سے تخیلات کی دنیا میں جواب ملتا ہے. فرمایا کیا تم ہمیں ایسا ویسا سمجھتے ہو؟ تم ہمیں ایسا ویسا سمجھتے ہو؟ ہمارا تو سرکار کے بارے میں عقیدہ یہ ہے جو بول دے وہ ہو جاتا ہے. فرما دیا نا کھجوریں توڑو یہودی کا قرض پورا. وہ تو پہلے کی باتیں تھی کہ کئی سال پھل دے تو پورا نہیں ہوگا، وہ تھی عام حالت کے پھل کی بات. اب تو نگاہ میں صحابہ نہیں ہے، اب تو اس باغ میں ننائن شریفین کی برکت اور بہار پہنچی ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے یہ جو زبان سے فرما دے وہ پورا ہو جاتا ہے. کہا میں اس لیے نہیں بولا کہ میں اپنے محبوب کو مختار کل مانتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے شاید اس طرح کے حدیثوں کی ترجمانی کرتے ہوئے ذکر فرمایا تھا، ذکر فرمایا وہ زبان جس کو کون کی کن جی کرے. اس کا مطلب سادہ لفظ میں کہ جو بول دے ہو جا، جو بول دے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے مل کے وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کرے، ان کی نافع حکومت بلا مصطفیٰ میرے آقا فرماتے ہیں کھجوریں توڑو اور جملے بولو نا وہی یہودی کا قرض. جابر کی مشکل ٹل گئی، حاجت روائی ہو گئی. کس کتاب کی روشنی میں مشکل ٹلی ہے اور کس صحابی کی ٹلی ہے؟ معلوم ہوا سرکار مشکل کشا بھی ہے. حاجت ہے، بندہ مصیبت میں پھنسا ہو تو مصیبت سے نکالنے، بندہ پریشانی کے عالم ہو تو پریشانی کو ٹالنے. اگر سمجھ نہیں آئی تو اس سے پوچھیں جس کے اوپر قرض ہو اور دینے کے اسباب بھی نہ ہوں. یہ ساری باتیں اس سے تعلق رکھتی ہیں کہ نہیں رکھتی؟ وہ بڑا خوش ہو گیا، کہا جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. کھجوریں توڑنا شروع، کھجوریں توڑنا. یہودی کو کہا بیٹھ جاؤ ابھی تجھے تیرا قرض پورا کر کے دیتا. جابر اب تو آپ بھی بڑے فخر سے بول رہے ہیں، پہلے تو آپ بھی کہہ رہے تھے قسطیں ہو جائیں قسطیں. کہا اب بات اور ہو چکی ہے. پہلے صحابی کی بات تھی، اب صحابہ کے آقا کی زبان سے نکل چکا ہے. گویا صحابہ کہتے ہیں ہم بھی ان جیسے نہیں، ہم بھی ان جیسے جنہوں نے دیکھا ہے، جنہوں نے سمجھا ہے، ان کا تو عقیدہ یہی ہے سرکار جیسا کوئی بھی نہیں ہے. کہتے ہیں ہم نے کھجوریں توڑنا شروع کی، یہودی کا سارا قرض پورا ہو گیا. سارا قرض جو کئی سال پھل دیتا باغ تو پورا، اب سارے کا سارا. جابر کھجوریں لگی ہوئی کتنی ہے ابھی؟ کہا لگتا ہے پہلے سے بھی زیادہ کھڑی، لگتا ہے پہلے سے بھی زیادہ کھڑی ہے. بس جابر خوشی کے مارے دوڑے. اس کو کہا جاؤ اپنا قرض تیرا پورا ہو گیا جا. سرکار کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں تو وہاں امام بخاری نے لکھا عصر کی نماز کا ٹائم تھا، میرے آقا امامت فرما رہے ہیں.
میرے آقا کریم معلوم ہوا راہبر اور رہنما وہی اچھا جو خود بھی نمازی ہو، جن کا راہبر ہے ان کو بھی نمازی بناتا نماز پڑھانا. وہ بھی کوئی راہبر ہے جو خود انشاءاللہ کل سو آ رہے ہیں نا، حاکم سلطان کا عرس مبارک ہے کل ظہر کے بعد آپ کی مسجد میں. آپ کے کلام سے ہی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا تیاری کرنے کی، اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے، کہ آپ پیر و مرشد کے بارے میں آپ نے کیا ذہن دیا تھا. آپ کی کرامات بھی ذکر کروں گا اور آپ کے اشعار کی روشنی میں کہ آپ پیر کو کس کو پیر سمجھتے تھے. حاکم سلطان پیر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کس کو راہبر سمجھتے تھے، آپ کس کو ہادی سمجھتے تھے. انشاءاللہ آپ دعا کریں مجھے فرصت ملے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میں آپ کے اشعار دیکھوں اور انشاءاللہ ان کی تشریح بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ کے مناقب میں آپ کی کرامات بھی کر پیش کی جائے گی. ظہر کی نماز کے فوراً بعد تشریف لائیں گے کب؟ حاجی عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی سالانہ محفل اب ان کے بیٹے اور بھتیجے مل جل کے کروا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حاج صاحب کے جنت میں درجات بلند فرمائے. آپ اندازہ لگا جابر دوڑے سرکار علیہ السلام کون سی نماز پڑھا رہے؟ عصر کی نماز. پیچھے اللہ اکبر نماز ہو گئی، فوراً سرکار کی بارگاہ میں بڑے خوش ہیں. سرکار نے فرمایا جابر بڑے خوش نظر آتے ہو. اب جو دے کے آ رہے ہیں انہیں پتہ نہیں، بتانے کا مقصد کیا تھا آنے والوں کو بھی پتہ چلے کہ ہم جب جس کے لیے جو چاہیں رب نے ہمیں دے رکھا ہے. بڑے خوش ہو خیریت یا رسول اللہ خوشخبری دینے آئے. مبارکباد فرمایا کس چیز کی؟ تفہیم حدیث کس چیز کی؟ عرض کرتے ہیں وہ کھجور کا مسئلہ، وہ یہودی کا قرض، وہ جو کئی سال پورا نہیں ہونا تھا. فرمایا ہاں ہاں تو اب کیا ہوا؟ ہائے بندہ مر جائے، یہاں کلمات نہیں، بندہ مر جائے، اپنے بس میں ہو تو بندہ ویسے ہی مر جائے. اب کیا ہوا؟ فرمایا پورا ہو گیا. فرمایا اچھا ایسے کرو، جب یہ آئے تھے نا پہلے میں بتا رہا ہوں حدیث ہے، جب یہ آئے تھے تو اس وقت اس محفل میں فاروق اعظم بھی تھے، اور جب خوشخبری دینے تو فاروق اعظم نہیں ہے. میرے آقا فرماتے چلو ان کو تو خوشخبری مل گئی ہے، اب فاروق اعظم بھی تو انتظار میں ہوں گے نا، جہاں اس کو بھی خوشخبری سنا کے آ جائے. یہ چلے فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچے. جب وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ عمر بھائی مبارک ہو. فرمایا خیریت تو ہے نا؟ آج اتنے خوش ہو، مبارک باتیں دی جا رہی ہیں، خیریت تو ہے نا؟ کہا وہ جو میرے قرض کا معاملہ تھا نا. فرمایا ہاں میں وہاں بیٹھا ہی تھا نا جب تو سرکار کے بارگاہ میں عرض کر رہا تھا. وہ کس کا کیا بنا ہے؟ عرض کی کہ وہ سارے کا سارا قرض پورا ہو گیا صرف سرکار کے نلین شریفین کی قدموں کی برکت سے. نہ ہاتھ اٹھائے، نہ دعا مانگی، نہ کچھ فرمایا، نہ اشارہ کیا، آئے اور تشریف لے گئے. سارا قرض بھی پورا ہو گیا اور لگتا ہے کھجوریں پہلے سے زیادہ کھڑی. یہ ہے جابر. اب سننا فاروق اعظم کا عقیدہ. فرمایا اچھا بھائی جابر اب مبارکباد دینے آئے ہو؟ اب یہ بخاری کی حدیث ہے، میں نہیں کہہ رہا. اب مبارکباد کہا حضور دیکھا ہے تو دینے آئے ہو نا. فرمایا تو دیکھ کے مبارکبادیں دیتا ہے نا. جملے سننا، تو دیکھ کے مبارکباد دیتا ہے، اور میں تو اسی وقت سے ہی سمجھ گیا تھا. کب سے حضور یہ خلیفہ دوم ہے، خلیفہ ثانی کا عقیدہ صحیح بخاری کی روشنی میں، جن کو کافر بھی آج کھڑے ہو کے سلام پیش کر رہے ہیں، کہتے کاش کے مسلمانوں کے پاس ایک اور عمر ہوتا تو پورے ورلڈ پہ پرچم اسلام اس وقت لہرا رہا ہوتا. یہ تو میرے رب کی مشیت ہے نا، جہاں تک چاہا فتح دی. پھر فرمایا عمر بس کرو، اب آ جاؤ، اب واپسی لوٹو. کافر آج بھی یہ جملے بولتا ہے. اگر مسلمانوں کے پاس ایک، یہ اس عمر کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں جو میرے آقا کریم کا حقیقی مذہب اور نائب بنا تھا، خلیفہ دوم بنے تھے، تمام صحابہ احباب کے رہبر و رہنما بنے تھے. فرماتے جابر تو دیکھ کے آیا ہے نا مبارکباد دینے. کہا آپ کہ جب آپ عرض کر رہے تھے نا مشکل میں پنچا ہوا ہوں تو سرکار نے فرمایا تھا نا چلو جابر چلتے ہیں. میں نے اسے کہا تھا جابر کی مشکل دور ہو گئی، جابر کی مشکل ہے دور ہو گئی ہے. آپ سے پوچھنا چاہوں گا، صحیح بخاری عقیدہ صحابہ کا سرکار کے سامنے بیان ہو رہا ہے، اس عقیدے کو ماننے والا آج کون سا مسلک نظر آتا ہے؟ بولنا نہیں. اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ اللہ کا کرم ہے کہ نہیں؟
سرکار کی عطا دے، سرکار کی عطا دے۔ میرے آقا کریم نے کیسی عطا فرما دی، صرف تشریف لے گئے تو مشکل کشائی فرما کے رکھ دی۔ اعلیٰ حضرت ایسے ہی نہیں بولے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بولا کرتے تھے، قرآن و حدیث کی۔ بس میری آخری اشعار ہے اور آخری حاضری کے آخری لمحات گزر رہے ہیں، اسی حدیث اور اس طرح کی اور حدیثیں اور قرآن کا ترجمہ کیا ہے حضور سید امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ سب کو وہ نعتیہ کلام آتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے میرے ساتھ مل کے آپ نے پڑھا تو میں سمجھوں گا آگے جانا ہے، ورنہ میں کہوں گا وما علیہ الا البلاغ۔ سب سے سب سے اپنے سب سے اپنے مولا کا پیارا ہاتھوں کو لگا کے جھنڈے بنا کے سرکار کی ولادت کی خوشی۔ سب سے اپنے خلق سے اولیاء سے خلق سے اولیاء خلق سے سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں کے اور رسولوں کا سب سے جن کی دو یہاں مر جانے کو جی کرتا ہے لیکن اپنے بس میں نہیں ہے۔ جملے سننا، کہاں کوثر آب کوثر، کہاں جنت میں سلسبیل کا چشمہ، اور کہاں اعلی حضرت، کہاں آقا کریم کے جسم سے لگے ہوئے پانی کے صرف 2 قطرے۔ سننا سننا، جن کی 2 بوند کوثر و سلسبیل، جن کی 2 کوثر جن کی 2 بوند کوثر و سلسبیل، جن کی 2 کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا جناب عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو اپنے جسم کا کپڑا مبارک پھرواتے تو وہ شفا والے بن جاتے ہیں۔ مادر زاد اندھوں کو آنکھیں مل جاتی، جو مرض ہوتا مطلقاً شفا مل جاتی۔ اعلیٰ حضرت تقابل پیش فرما رہے
فرمایا ایک طرف مسیح ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام اور دوسری طرف میرے آقا کے جسم سے لگا ہوا پانی ہے. جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، جن کے طلبوں ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا ہے وہ جان مسیحا. کون دیتا ہے دینے کو، غور کریں غور کریں. آپ نے کسی کو کچھ دینا ہو منہ سے دیں گے یا ہاتھ سے؟ پھر سوچ لیں، پھر سوچ کے بتائیں. اور ادھر جملے ہیں کون دیتا ہے دینے کو؟ اعلیٰ حضرت یہ کیا ماجرا ہو؟ فرمایا جابر سے ہی پوچھ لو. ابھی حدیث سنائی ہے نا، اس کی وجہ سے میں نے صرف ایک یہ شعر پڑھنا تھا، لیکن میں نے کہا چلو صلاۃ و سلام ہی صحیح، صلاۃ و سلام ہی صحیح. کہا جابر سے پوچھ لو. میں نے کہا حضور اور کس سے پوچھنا؟ فرمایا ربیہ سے پوچھ لو. میں نے کہا حضور کس سے؟ فرمایا ابو دردہ سے پوچھ لو. میں نے کہا حضور کس کس سے پوچھیں؟ فرمایا جتنے ہیں سب سے پوچھ لو. حضور یہ بات کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے کہ دینے کو منہ چاہیے؟ فرمایا جو ہاتھ سے دیتے ہیں نا، ممکن ہے کبھی خزانے ختم ہو جائے، کہیں ہوگا تو اٹھا کے دینا پڑے گا نا، ممکن ہے کبھی جو پڑا ہے وہ ختم ہو جائے. ہم نے کہا کون دیتا ہے دینے کو؟ فرمایا منہ سے مراد ہم نے لیا وہ زبان جس کو سب کون کی. فرمایا منہ چاہیے، یہاں یہ مانا جو فرما دے ہو جائے، جو زبان سے فرما دیں. اس لیے کہا میں نے ہاتھ نہیں کہے، زبان نہیں، منہ کہا ہے، ہاتھ نہیں کہا. اب کیا فرماتے ہیں؟ کون دیتا ہے تو چاہیے، کون کون دے کون دے انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے. تشرف بالجلوس، تشریف رکھ.